السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل MF حسان بن ثابت کو۔ میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں بہت ہی قیمتی اور لاجواب بیان لے کر حاضر ہوں، اسے حضرت مولانا مفتی انعام الحسن صاحب شاہی و مظاہری دامت برکاتہم، استاد دارالعلوم سلطان شاہ مرکز بنگلور، انہوں نے شہر ملباگل کے مرکز مدینہ مسجد میں اتنی بہترین انداز میں حضرت نے بات کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ آپ حضرات اس بیان کو ضرور سنیے گا، خیر کی نیت سے دوسروں کو شیئر کیجیے گا اور آخر میں ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، تمام تعریف اس رب العزت کے لیے ہے جس سے ہم تمام کو اپنی معرفت کا ذریعہ، اپنے پہچاننے کا ذریعہ عطا فرمایا۔ وہ ایمان کی نعمت ہے۔ اللہ نے اس پوری کائنات کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، اپنی پہچان کرانے کے لیے پیدا کیا۔ ہم پر اس نے احسان کیا، اس نے ہمیں سمجھنے کے لیے ایمان کی نعمت دی۔ ایمان کے بغیر آدمی نہ اللہ کو پہچانے گا، نہ زندگی کے مقصد کو پہچانے گا۔ ایمان ہی کی بنیاد پر آدمی صحیح زندگی گزار سکتا ہے، حلال حرام کو سمجھ سکتا ہے، جائز ناجائز کو سمجھ سکتا ہے، حق و باطل کو سمجھ سکتا ہے۔ جیسے آنکھ کسی چیزوں کو رات کو اس کی تاریکی کو، اندھیری کو، دن کے روشنی کو پہچانتی ہے۔ جس کی آنکھوں میں روشنی نہ ہو، نابینا ہے، تو اس کو دن بھی اندھیرا نظر آتا ہے، اس لیے کہ اندر کی روشنی ہے، ایک باہر کی روشنی ہے، اندر کی روشنی ہے۔ تو دونوں روشنی کے بعد آدمی کو راستہ ملتا ہے۔ آنکھ کی روشنی ہے لیکن راستے میں روشنی نہیں ہے تو بھی راستہ نہیں پڑ سکے گا۔ تو باہر کی بھی روشنی، اندر کی بھی روشنی اسے راستہ پار کراتا ہے۔ اسی طرح آدمی کے دل میں ایک آنکھ ہے، اس کے اندر کی ایمانی روشنی ہے، اور باہر کی روشنی وہ اپنی جگہ ہے۔ تو کافر کی آنکھ اور ایمان والے کی آنکھ برابر نہیں ہو سکتی۔ بے ایمان، بدکار، فاسق، فاجر
یہ بھی ایک ہی طریقے سے دیکھتا ہے اور ایمان والا بھی ایک ہی طریقے سے دیکھتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ دونوں کے دیکھنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر من نور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو بڑے عام طور سے چھوٹوں کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں یہ اس کا راستہ صحیح نہیں ہے۔ بیٹا بھی دیکھتا ہے، باپ بھی دیکھتا ہے، دونوں کے دیکھنے میں، دونوں کے سمجھنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ باپ جس چیز کو سمجھ رہا ہے دیکھ کر اس کو بیٹے کے سمجھنے کے لیے 40 سال لگیں گے۔ کئی تجربات سے گزرنے کے بعد اس چیز کو دیکھ رہا ہے، تو اس لیے باپ جو ہے اس کو آگے کی بات بتاتا ہے، یہ تیرے لیے خطرے کی چیز ہے۔ وہ کہتا ہے کیا خطرہ ہے؟ سب مجھے معلوم ہے۔ تو اسی طرح روحانی باپ وہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آگے کے مرحلے کے لیے ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا ہے، یہ دھوکے کی جگہ ہے، یہ دھوکا کھاؤ گے یہاں۔ تو باپ کی بات بچے کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم جہنم کے کنارے میں کھڑے ہو، میں تمہاری کمر کو پکڑ پکڑ کے بچا رہا ہوں، تم اس سے کھینچے چلے جا رہے ہیں، لپک لپک کر اس پر گرتے جا رہے ہیں، اور میں تمہاری کمر کو تھام رہا ہوں۔ تو اس طرح ایک ہدایت کا نور ہے انسان کے دل میں۔ تو جس قدر ایمان آدمی کا مضبوط ہوتا ہے اپنے عمل کی پابندی کی وجہ سے، اللہ پر بھروسے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کی وجہ سے، اسی قدر اس کے دل کا نور اور ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور اللہ اس کے رسول کی باتوں کی رہبری اسے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو یہ دنیاوی زندگی، اعلموا انما الحیات الدنیا، کہ جان لو یہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، لعب و لہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، ایک دوسرے سے فخر کرنا ہے، ایک دوسرے میں شان جتانے کے سوا کچھ نہیں ہے دنیا میں۔ جو چیز تمہارے پاس ہے اس سے اچھی چیز میری ہو جائے، جو میری ہے تو تمہاری سوچ یہ ہے کہ اس سے میری چیز اچھی ہو جائے، بس اسی فکر میں اس کی زندگی ہے، دنیاوی زندگی گزرتی ہے۔ یہ دھوکہ مت کھاؤ، آگے مرحلہ ہے، آگے ایک منزل ہے، موت پر وہ چیز شروع ہو جانے والی ہے، موت پر وہ آنکھیں کھل جانے والی ہیں، حقیقت کی آنکھ کھل جائے گی، اس کے بعد یہ دھوکہ آدمی پر کھل جائے گا کہ میں کس کام کے لیے یہاں آیا تھا اور مجھے کیا کرنا تھا، اس کو اس وقت سمجھ میں بات آئے گی۔ ہر انسان کو موت کے جھٹکے پر بات سمجھ میں آنے والی ہے۔
جب فرشتہ آئے گا تو فرشتے کو دیکھے گا، لیکن انسانوں کو بھی سمجھا نہیں سکے گا وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ تموتون کما تعیشون تبعثون کما تموتون، مریں گے جیسے جی رہے تھے، اور جیسے مرے اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ زندگی جیسے گزرتی ہے موت اسی پر آتی ہے۔ آخرت کے مقصد کو رکھ کر آدمی زندگی گزارتا ہے تو موت بھی آخرت کی فکر پر آتی ہے۔ دنیا 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 کے پیچھے پڑ کر زندگی کے مقصد کو سمجھے بغیر اپنے دوستوں سے، اپنے ملنے والوں سے وہی دنیا کی چاہتے کرتے ہوئے رکھتے ہوئے اس کی موت آتی ہے، موت بھی اسی پر اس کی آ جاتی ہے۔ تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ اس کو اٹھایا بھی جائے گا۔ جن فکروں سے زندگی گزری انہی کے ساتھ موت، انہی فکروں میں موت آئے گی، اور کل قیامت میں بھی انہی گروہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی جماعت کے ساتھ آدمی کو اٹھایا جائے گا۔ تو اس وقت اس کو دھوکہ کھل جائے گا کہ مجھے صحیح راستہ اختیار کرنا تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم آدمی اپنے ہاتھ کو افسوس کے مارے چابے گا، افسوس سے انگلیاں چاپتا ہے، کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو ہاتھ ہی کھا جائے گا افسوس کے مارے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش میں رسول کے راستے کو اختیار کر لیا ہوتا، صحیح راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ رسول نے تو اللہ تعالیٰ کے چاہت کی زندگی بتائی تھی، حق و باطل کے بارے میں مجھے بتایا تھا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے میری تباہی، ہے میری بربادی، فلاں کو میں اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا ہے۔ اپنے دوست کو یاد کرے گا، کیونکہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ، آدمی کو دیکھنا ہے اس کے دوست کو دیکھ لو۔ اچھا آدمی اچھے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے، نمازی نمازیوں کے ساتھ ہوتا ہے، بے نمازی بے نمازیوں کے ساتھ ہوتا ہے، حلال کھانے والا حلال کھانے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، حرام کھانے والا حرام کھانے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کو کمپنی ملے گا، اس کو رائے مشورے ملتے رہیں گے۔ اچھے آدمی کو اچھے مشورے، برے آدمی کو برے مشورے۔ برے دھندے والوں کو مشورے دیتے ہیں کہ ڈنڈی کیسے مارنا، دھوکہ کیسے دینا، اس کی ٹوپی اس کے کیسے ڈالنا، اس کی ٹوپی اس کے سر کیسے ڈالنا، اس کے مشورے دیتے ہیں۔ اور نیک آدمی نیک آدمی کو مشورے دیتا ہے، تو یہ اپنی دوستی کو کل قیامت میں یاد کرے گا۔ یا ویلتا، ہے میری تباہی، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس کو صحیح بات آنے کے باوجود، صحیح بات نیکی کی بات معلوم ہونے کے باوجود اس نے مجھے حق سے روک دیا، ذکر سے روک دیا۔ ہر برے آدمی کو معلوم ہے اچھائی کیا ہے، ہر جو برا دوست ہوتا ہے اس کو معلوم ہے نماز پڑھنا ہے، حلال کمانا ہے، برا کام کرنا نہیں ہے، لیکن اس کو دھوکہ دیتے رہتا ہے زندگی بھر، حق کو چھپاتا رہتا ہے۔ یہ حق کا چھپانا اس کو قیامت میں اس کے دوست کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا زندگی بھر کا دوست نہیں تھا، میرے زندگی بھر کا دشمن تھا۔ زندگی بھر کا کون تھا؟ یہ دشمن تھا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا،
آگے فرماتے ہیں انسان کو شیطان دھوکہ دے ہی دیتا ہے. تو مطلب یہ آیت کا شاید یہ نکل رہا ہے کہ میری زندگی میں جو دوست تھا وہ دوست نہیں تھا، میرا شیطان تھا. میں اس کو خیر خواہ سمجھتا تھا، میں اس کو بھلا آدمی سمجھتا تھا، اس کو صحیح آدمی سمجھتا تھا. اور حق بولنے والوں سے، سچ بولنے والوں سے آدمی دشمنی کرتا ہے، نیکی بتانے والوں سے دشمنی کرتا ہے، مسئلہ بتانے والوں سے دشمنی کرتا ہے، ان کو برا بھلا بولتا ہے. یہ کب دیکھے تو حلال حرام بولتے رہتے ہیں. نیکی نماز کی دعوت دیتے رہتے ہیں، یہ مت کرو، یہ کرو. ارے یہ تیرا دوست ہے اور وہ تیرا دشمن ہے. تجھے جو صحیح راستہ بتاتا ہے وہ تیرا سچا دوست ہے. تجھے ہمدردی کل قیامت میں پتہ چلے. تیرا دوست کون ہے؟ جو تیری غلطیاں تجھے بتائے، تیری غلطیوں پر تجھے آگاہ کرے. باپ غلطیاں بتاتا ہے بچے کے یا اس کی اچھائیاں بتاتا ہے؟ باپ جو غلطیاں بتاتا ہے، بیٹا ایسا مت کر، بیٹا ایسا مت کر، یہ تیری زندگی کے لیے صحیح نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے اکثر باپ کے دشمن ہو جاتے ہیں. تو قیامت کی علامتوں میں سے لکھا ہے، قیامت کے قریب ایسے ہوگا کہ آدمی باپ کی بات نہیں مانے گا، دوست کی بات مانے گا. تو حق بولتا کون ہے؟ حق باپ بولتا ہے. اور بیٹا یہ دوست جو ہے وہ کیا بولتا ہے؟ وہ اپنے مفاد کے لیے بات کرتا ہے. دوست کون؟ جو دنیاوی مقصد کے لیے جیتا ہے، وہ اپنے دنیاوی مفاد رکھ کر تم سے دوستی کیا ہے، تم کو آخرت کے مقصد کی بنیاد پہ دوستی نہیں کیا ہے. اپنا تعلق اس نے جو رکھا ہے تم سے، اس نے اپنا جو تعلق بنایا ہے وہ دنیاوی اغراض کو بنا کر تعلق رکھا ہے. اس کی وجہ سے ہمیشہ تمہارے دنیا کو دیکھ کر اپنا فائدہ اٹھائے گا. اس کے لیے بزرگان محترم ہم کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ میری زندگی کے ساتھی کون ہیں، میری زندگی کے رہبر کون ہیں، کہ خیر والے ہیں شر والے ہیں. کہ خیر والے ان کی بات کڑوی لگے گی، کڑوی لگے گی. آج جن سے ہم بھاگ رہے ہیں کہ آؤ نماز کے لیے، آؤ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، آؤ اللہ کے دین کو قبول کرنے کے لیے، چھوڑو اس دنیا کو، ایک بہت بڑی زندگی آنے والی ہے. یہ اچھے نہیں لگ رہے ہیں، ان کو اچھے نہیں لگ رہے ہیں. دنیا کی طرف رغبت دینے والے، دنیا کی قیمت بتانے والے، دنیا کی حیثیت بتانے والے، دنیا کی بولنے والے یہ اچھے لگ رہے ہیں. کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، کہ آدمی کو دیکھنا پڑے گا کہ کس سے وہ اپنی صحبت اختیار کر رہا ہے. تو بزرگان محترم، حالات جس قدر دنیا میں برے ہوتے جا رہے ہیں، اسی قدر ہم کو چوکنا ہونا پڑے گا. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر سعادت اور خوش نصیبی کی کنجی اور چابی، خوش قسمتی وہ چوکنا پن ہے. کہ ہوشیاری کس بات پر؟ کہ میرے دین کا نقصان ہو رہا ہے میری زندگی پر یا دنیاوی نقصان ہو رہا ہے. آدمی ہمیشہ چوکنا رہتا ہے کہ دنیاوی نقصان کچھ ہو رہا ہے، میرا دنیاوی فائدہ ہو رہا ہے، دنیاوی نقصان ہو رہا ہے. اسی میں نہیں، سب سے زیادہ اپنے دینی نقصان کا، کہ مجھے اسی دنیا کے خاطر آدمی جھوٹ بولتا ہے، اسی دنیا کے خاطر جھوٹی قسم کھاتا ہے، اسی دنیا کے خاطر وہ گالیاں دیتا ہے، اسی دنیا کے خاطر وہ لڑائی جھگڑے کرتا ہے، اسی دنیا کے خاطر ماں باپ سے دشمنی کرتا ہے، بدگمانی کرتا ہے، اسی دنیا کے خاطر وہ سارے ناجائز کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے.
اس کی وجہ دوسری کوئی کچھ ہے؟ کوئی گالی ایسے ہی دینے لگتا ہے؟ کوئی لڑائی جھگڑے ایسے ہی کرنے لگتا ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے اس کی وجہ ہے، دشمنی کی وجہ یہ ہے، دلوں میں کینے کی وجہ دنیا ہے، دلوں میں حسد کی وجہ دنیا ہے، زبانوں پہ غیبت کی وجہ دنیا ہے۔ اس کی حیثیت گرانے پہ وہ تلا ہوا ہے، اس کی حیثیت گرانے پہ وہ تلا ہوا ہے، اس کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے یہ تلا ہوا ہے، اس کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے یہ تلا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا مقصد ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ اسی دنیا کے لیے آدمی اتنا گندا ہو جاتا ہے۔ یہ آزمائش، اس کو کہتے ہیں دنیا میں ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، اللہ پرکھ رہے ہیں، ہمارا امتحان لے رہے ہیں۔ یہ دنیا کے خاطر اپنا ضمیر بیچ رہا ہے، اپنی سچائی کو بیچ رہا ہے، اپنی زبان، اپنی سچائی کو بیچتا ہے، اپنی امانت داری کو بیچتا ہے، اپنے رشتے ناطے توڑنے کو تیار ہو جاتا ہے اس دنیا کے خاطر۔ کہ نہیں، اتنے سستے نہیں ہیں ہم۔ یہ دنیاوی آزمائش ہے زندگی کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کے نیک اعمال سے راستے بتائے، اپنے برگزیدہ انبیاء علیہ السلام، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ان اعمال سے ہمیں راہ بتائی ہے کہ ان کے درمیان بھی دنیا تھی، ان کے بھی بیوی بچے تھے، ان کے بھی خواہشات تھے، تو انہوں نے ہمارے اس محبت کو رکھ کر کیسے اپنی ضرورتیں، اپنی بیوی بچوں کی محبت کو پیچھے ڈالا۔ ان کے درمیان بھی دنیا ہے، تمہارے درمیان بھی دنیا ہے۔ انہوں نے کیسے اپنے دنیا ہوتے ہوئے سچائی کی زندگی گزاری، تقوی کی زندگی گزاری۔ تو یہی ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل آ رہا ہے۔ ان کی زندگی یاد کرنے کے لیے ہر ایمان والے پر واجب ہے کہ اس بڑی قربانی کو یاد کرو، کہ کیا آزمائش کے لیے کہ بیابان جنگل میں بیوی بچے کو چھوڑ کر آنا حکم ہوا، تو اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، بلا وجہ بس کو سمجھنا ہے۔ اب ایسے غیر عزیز زرعین کہ جہاں نہ زرع کے قابل ہے وہ زمین، نہ وہاں کوئی چیز اگ سکے، ایسے بیابان جنگل میں چھوڑ کے نکل رہے ہیں، تو حاجر علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ بات بھی نہیں کر رہے ہیں، کچھ وجہ بھی نہیں بتا رہے ہیں، لیکن ایسے ہی سواری میں چھوڑ کے نکل رہے ہیں، تو کہا کہ کیا یہ جا رہے تھے واپس لوٹ کر جا رہے تھے؟ تو پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیونکہ نبی تھے، ان کو معلوم ہے کہ نبی تو کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے، کہ اللہ کا حکم ہے۔ آ کے بس سر سے اشارہ کیا جی، تو فرمایا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو چنانچہ وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ تو وہ جب گرمی اور تپش میں بچہ بلک رہا ہے کہ ماں اپنی بھوک اور پیاس تو برداشت کر سکتی ہے، لیکن بچے کے پیاس کو کھانے کو برداشت نہیں کر پاتی، اس کے چیخنے اور رونے کو ماں برداشت نہیں کرتی۔ یہ سننا کہنا سب آسان ہے، جس پر بیتی ہے، جس پر گزری ہے۔ اللہ کی محبت کا امتحان تھا، بیوی کو شوہر کے ساتھ تھا، شوہر کو بیوی کے ساتھ امتحان تھا، دونوں کو بچے کے ساتھ امتحان تھا، کہ بس یہ رگڑا بچہ جو ہے وہ ایڑی رگڑ رہا ہے، پیاس کے مارے ایڑی رگڑ رہا ہے، اور ماں صفا مروہ پہاڑی پر دوڑ لگا رہی ہے، دوڑ لگا رہی ہے کہ کہیں کوئی قافلہ نظر آ جائے، ان سے بچے کے لیے کچھ میں پلا دوں، دے دوں۔ کیا حال ہوا ہوگا، کیا عورت کیسے جو ہے کمزور ہوتی ہے، لیکن 7 چکر لگائے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر،
دیکھا کہ اسی درمیان میں پانی نظر آ رہا تھا کہ بچوں کے ایڑی تلے پانی نکلا، تو فوراً آئی اور دیکھا کہ پانی نکلتا ہی جا رہا ہے، تو اس کو تھوڑا سا بارڈر بنایا، کہا کہ زمزم، ایریانی زبان میں رکنے کو کہتے ہیں، رک جا زمزم، تو اس طرح بولتے بولتے وہ پانی اپنے آپ سے رک گیا، اتنا نکلا جتنی ضرورت ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کو یہ قربانی پسند آ گئی۔ اب یہ حاجرہ کا عمل ہر حاجی پر واجب ہے کہ دوڑو اور اس قربانی کو یاد کرو۔ یہ ہمارے محبوب، ہمارے پیارے لوگوں کا عمل ہے کہ ہمارے لیے ہر حاجی کو یاد دلایا جاتا ہے کہ ہمارے محبت میں مر مٹنے والوں کا حال دیکھو، جب تک یہ نہیں کرو گے تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا۔ کہ ہر صاحب استطاعت پر ہر سال قربانی واجب، کہ کیوں؟ کہ ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ اپنے بچے کو ذبح کرو، قربانی دو، ذبح کر دو بس بچے کو، حکم ہے بس کچھ نہیں۔ اور بچے سے مشورہ کر رہے ہیں، میں نے خواب دیکھا ہے، کیا رہے ہے؟ فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ آپ کر گزریے، کیا بچہ تھا، کیا باپ تھا کہ آپ یہ کام کر دیجئے۔ باپ کے درمیان اللہ کی محبت، دونوں کے درمیان اللہ کے امتحان، کہ محبت غالب ہے اللہ کو، کہ اس میں ہمارے لیے کامیابی کے سوا کچھ نہیں ہے، ہمارے لیے خیر کے سوا کچھ نہیں ہے، کہ آپ یہ کام کر دیجئے۔ اور باپ مشورہ کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام چھری لے کر ذبح کر رہے ہیں، چھری چل نہیں رہی ہے، چھری کو حکم ہو گیا کاٹنا نہیں ہے، تو دیکھا کہ جنت سے اللہ تعالیٰ نے تنبہ اتار دیا، اور قیامت تک کے لیے تمام صاحب استعداد جن پر زکوٰۃ واجب ہے، آج بھی اگر اس کے پاس پیسہ موجود ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ پر تو سال گزرنا ضروری ہے، لیکن کل کسی کے پاس پیسے آ گئے، آج کسی کے پاس پیسے آ گئے، آج عید کا دن ہے، تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یہ قربانی نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے عمل کو یاد کرنے کی بات ہے کہ کیسے اپنے بچے کو انہوں نے قربان کیا، کہ محبت سب کچھ ہے۔ تو یہ اپنے اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی، دنیاوی زندگی گزار کر انہوں نے آخرت کو کیسے مقصد بنایا۔ اور جب یہ باپ کا بھی امتحان کامیاب، بچے کا بھی امتحان کامیاب، ماں کا بھی امتحان کامیاب، اب اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو مقدس جگہ بنا دیا، پوری کائنات کا مقدس جگہ، پوری کائنات سے زیادہ قیمتی جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب وہاں بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے لیے کہ اپنے یہ باپ اور بیٹے کے ہاتھوں سے بیت اللہ کو تعمیر کرائے، کسی اور کے ذریعے سے نہیں۔ جو بیت اللہ دیکھے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، وہ بغیر 4-5 آدمی یا 10 آدمی کے بغیر کر نہیں سکتے وہ کام، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی کی قربانیوں سے بنانا تھا، انہی کے ہاتھوں سے اللہ نے ایک لفٹ دیا، مقام ابراہیم، اس پتھر پر پیر رکھو اور تمہیں جہاں جائے یہ تمہیں لے کے جائے گا۔ مقام ابراہیم کو بھی مقدس جگہ بنا کر وہاں رکھ دیا ہے، بیت اللہ میں ہر آدمی اس کو دیکھتا ہے، اس کو میوزیم میں رکھنا تھا، لیکن وہاں کوئی عبادت نہیں ہوتی اس کی، لیکن وہ مقدس جگہ میں اس کو رکھا گیا۔ دیکھو ہمارے قدر کرنے والوں کی قدموں کی بھی قدر ہے، اس کو بھی عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، جو جس نے ہمارے لیے ذلیل ہوا، ہمارے لیے قربانی جس نے دی۔ بھئی ایک چیز دیکھنے کی ہے تو میوزیم میں رکھتے، کہیں باہر رکھتے، اس کو کوئی چھونا ثواب ہے؟ لوگ چھین لیتے ہیں لیکن کچھ ہے نہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اسی جگہ اس لیے رکھا ہے، ہر قربانی ہر آدمی آ کر سمجھے اس مقدس جگہ میں مقدس انسان کے قدموں کو رکھا ہے۔
تو بزرگان محترم، انسان جو ہے وہ اللہ کی محبت کی بنیاد پر قیمتی ہے، دنیا کی وجہ سے نہیں قیمتی ہے، پیسوں کی وجہ سے کوئی قیمتی نہیں ہے، گاڑی بنگلوں سے کوئی قیمتی نہیں ہے، بلکہ قیمتی ہے تو اللہ کی اطاعت سے، سچائی سے انسان قیمتی ہے، امانت داری سے انسان قیمتی ہے، ماں باپ کی خدمت سے انسان قیمتی ہے، رشتہ داری جوڑنے سے انسان قیمتی ہے، رحم دلی سے انسان قیمتی ہے، پڑوس کے حق ادا کرنے سے قیمتی ہے، معاف کرنے سے قیمتی ہے، بدلہ لینے سے کوئی قیمتی نہیں بنا، درگزر کرنے سے قیمتی بنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں آئے وہ ماحول کیسا تھا؟ وہ اسی بدکاری والا ماحول تھا، زندگی کے اصول کا علم نہیں تھا، زندگی جہالت پر تھی، تو اس جہالت کے اندھیریوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت بتائی۔ انسان وہ مٹی سے بنا ہے اور مٹی اپنی خاصیت ضرور بتائے گی۔ مٹی، یہ زمین، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ اپنے آپ سے خاموش تھوڑی رہے گی، اس میں گھاس پھوس نکلیں گے، کئی قسم کے درخت نکلیں گے جو بے ضرورت ہے، کوئی کام کے درخت نہیں نکلیں گے، اس میں کانٹے دار درخت نکلیں گے، یہاں تک کہ وہ جنگل بن جائے گا، سام بچھو بچ جائیں گے، جگہ تکلیف کی جگہ ہو جائے گی۔ لیکن آپ اس سے باغ و بہار بنانا چاہتے ہیں، کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس کو کھیتی کر کے کچھ پھل پھول نکالنا چاہتے ہیں، تو جب پھل پھول نکالنا چاہتے ہیں تو اس پر محنت کی ضرورت ہے، زمین پر محنت کی ضرورت ہے، کھدائی سے آپ کام کریں گے، جڑوں سے آپ کام کریں گے اس پر۔ حالانکہ درخت وہ بھی ہے، لیکن یہ جب درخت آنا ہے تو اندر سے، جڑ سے اس کے اندر کام کیا جاتا ہے۔ لوگ کئی جگہ دیکھا گیا، لوگ جو ہے اپنے کھیتوں کی حفاظت کے لیے راتوں میں بھی جاگتے ہیں، کئی جانور آ کے کھا جائیں، کھیتوں میں دیکھا ہوگا آپ نے بھی، کہیں وہ آ کر جانور حملہ نہ کر دے، اس کی نگرانی کرتے ہیں، راتوں میں جاگتے ہیں، اس لیے کہ پھل نکالنا چاہتے ہیں زمین سے، تو قربانی دینی پڑتی ہے، پانی دینا پڑتا ہے، کھاد دینا پڑتا ہے، اپنا جان مال لگانا پڑتا ہے۔ تو بالکل انسان مٹی سے بنا ہے، یہ مٹی سے بنا ہے تو اس پر محنت کی ضرورت ہے، محنت نہیں کریں گے یہ مٹی کیا کرے گی؟ یہ کانٹے دار درخت ہوگی، یہ سام بچھو اپنے اندر بسائیں گے، خود سے آ جائیں گے، تو گالی خود بخود دینے لگے گا۔ سیکھتا ہے کوئی گالی، کوئی بچہ گالی دیتا ہے تو آپ نے پوچھا کہاں سیکھا آپ نے؟ بچہ گالی دینے پر تعجب ہوتا ہے، بچہ گالی کیسے دے رہا ہے؟ کیونکہ ماں باپ نے سکھایا، کہ دوستوں نے سکھایا، ٹریننگ دی، اس کو رٹایا، اس کو کلمہ رٹایا ہے، لا الہ الا اللہ بولو، چوتھا کلمہ بولو، تیسرا کلمہ بولو، تو بولیں گے بہت ٹریننگ ہوا ہے اس سے۔ گالی پہ سنا آپ نے، گانے گاتا ہے بچہ، کہ مشق کرایا آپ کو کہ نہیں؟ یہ اندر کی گندگی ہے، وہ خود بخود زمین سے نکلتی ہے۔ ہاں، لڑائی جھگڑے سیکھا ہے کسی نے، وہ خود بخود لڑائی جھگڑے کرتا ہے، غصہ کرنا سیکھتا ہے، کیوں؟ کہ خود بخود سام بچھو آ کے بستے ہیں اندر، بسایا نہیں جاتا۔ یہ سام بچھو کے لیے کھانے کا نظام کرتے ہیں، یہ خود بخود سام بچھو بھی آ کے بس جاتے ہیں، موذی جانور آ جاتے ہیں۔ تو زبان اس کی ہر کسی کو ڈسنے والی ہو جاتی ہے، ہر کسی کو بات کرتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ زندگی پر ہر کوئی آدمی اس کی زبان کی باتوں سے پریشان، بھئی بات کرے تو گالی دیتا ہے، بات کریں گے تو تکلیف والی بات بولتا ہے، دل دکھانے والی بات کرتا ہے۔ کہ وجہ کیا ہے؟ کہ اندر
محنت نہیں ہوئی ہے، خود بخود اپنے آپ کی جہالت سے پل رہا ہے، زندگی بھر مصیبت بیوی بھی جھیل رہی ہے، ایل فیل بولتا ہے، تو زندگی بھر ظالمانہ زندگی گزارتا ہے، اس کو خود نہیں معلوم ہوتا۔ تو محنت جب ہوگی، یہ سام بچھو مریں گے، یہ زمین کی کھدائی ہوگی، دلوں پر محنت ہوگی، نماز کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھنے سے، نمازوں کی پابندی کرنے سے، نیک ماحول میں رہنے سے، نیک لوگوں سے تعلق رکھنے سے اس کو کھاد ملتا رہتا ہے، اس زمین کو کھاد ملتی رہتی ہے۔ تو اس کے اندر جب کھاد ملے گی تو وہ زمین نکھر کر سامنے پیش کرے گی، اس کے اندر خوبیاں کیا کیا ہیں، ہاں اس میں کیسے کیسے پھل نکلیں گے، یہ خود حیران ہو جائے گا، کیا کیا یہ زمین کیسے کیسے دولتوں کو سامنے لا کے ڈالے گی، کیسے کیسے اپنی، کیونکہ محنت کی ہے۔ تو صفات اور خوبیاں انسان میں ہے، گندگیاں برائیاں بھی انسان میں ہیں، وہ محنت پر نکلتی ہے، محنت کے بغیر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو دین کا کام، دین کی محنت، یہی ہو رہا ہے، یہ جو بھی ہو رہا ہے وہ بہت کم ہو رہا ہے، لیکن ہو رہا ہے، یہ دلوں پر محنت ہو رہی ہے کہ یہ جب ان سے یہ چیزوں سے گزرے گا انسان تو حقیقت کی آنکھیں کھلیں گی، حق اس کو سمجھ میں آئے گا کہ میں دنیا میں جو آیا ہوں اللہ کو پہچاننے کے لیے آیا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کے لیے آیا ہوں، اللہ نے مجھے آزمائش کے لیے زندگی دی ہے، میں کیا کیا بولتا ہوں، میں کیا کیا دیکھتا ہوں، میں کیا کیا سنتا ہوں، میرا کیا رویہ ہے، میرے اخلاق کیسے ہیں، میرا رہنا سہنا کیسا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اس کو بات سمجھ میں آئے گی، اس کے عقل ٹھکانے لگیں گے۔ اس کے بعد جب یہ قرآن سنے گا، قرآن سننے کو چاہت ہوگی، اللہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ پیدا کرنے والا کو پہچان لیا، پیدا جس نے کیا، کیوں کیا، وہ سب سمجھ میں آ گیا، اب اس کی بات سننے کو دل چاہے گا، قرآن سے جی لگے گا، علم سے جی لگے گا، علم والوں سے جی لگے گا، ہر عمل کی فضیلت معلوم ہوگی، ہر عمل کو صحیح کرنے کے لیے مسئلہ صحیح معلوم کرے گا، زندگی کو سنہرا کر لے گا، زندگی کو ساجا بنا لے گا۔ تو یہ دلوں پر محنت ہوتی ہے، دلوں کی آنکھ کھلتی ہے، لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، وہ آنکھ اندھی نہیں ہوتی جو ہمارے پاس ہے، ہم جس آنکھ سے دیں، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، وہ آنکھ اندھی ہو جاتی ہے جو دلوں میں ہے، دلوں کی آنکھ کھلے گی، یہ صحابہ کی آنکھیں کھل گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول میں جب آئے تو زندگی نمایاں تھی اللہ کے رسول کی، اللہ کے رسول کچھ الگ ہی نظر آتے تھے، یہ آدمی باتیں کیسی کیسی کرتا ہے، کون سی بات کرتا ہے، فرق نمایاں معلوم ہوا، یہ عورتوں سے بات نہیں کرتے زیادہ، فرق نمایاں ہے، یہ اللہ کے رسول کی نبوت سے پہلے کی زندگی، نبوت کے بعد صحابہ کے اوپر جب محنت ہوئی تو ان کے دلوں میں بات آ رہی ہے، رسول اللہ امہات المومنین بیٹھی رہتی ہیں، یہ قبیلے کے لوگ آتے ہیں مختلف علاقوں سے، یہ عورتوں کے درمیان ان کی نظر ان پر پڑتی ہے، ہم کو اچھا نہیں لگتا، عورتوں میں پردہ ہونے چاہیے، تو آیتیں اتر گئی پردے کی، اب اتری ہے آیتیں، ان کی زبانوں سے بات نکل رہی ہے، حیا اندر آ گیا، اندر حیا پیدا ہوتی ہے، ایمان آتا ہے، اندر روشنی آتی ہے تو انسان میں حیا آ جاتا ہے، شرم آتی ہے، ایمان نہیں ہے تو بے حیائی آ جاتی ہے، وہ عورتوں سے ہی باتیں کرے گا، دوستی بھی کرے گا، اور اپنے زبان گندی بھی کرے گا، گالی گلوچ بھی کرے گا، غیبت بھی، چغلی بھی، سب بے حیائی کی وجہ سے کرتا ہے، حیا پیدا ہوتی ہے تو زبان خود بخود یہ برائیوں سے رک جاتی ہے، اخلاق برے بھی نہیں کرنے لگتا،
لڑائی جھگڑے کرنا بھی پسند نہیں کرتا، حیا پیدا ہو گئی، ایل فیل بھی نہیں بولتا زبان میں، اس لیے کہ حیا پیدا ہو، حیا شعبۃ من الایمان، یہ پیدا ہوئی۔ تو یہ کہہ رہے یا رسول اللہ، یہ عورتوں سے ہمارا پردہ ہونی چاہیے، ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمیں اب آیت اتر گئی پردے کی، اب آیت اتری ہے نماز کے درمیان میں، عورتیں بھی نماز کو آتی تھی، خیر کا زمانہ تھا وہ، عورتیں بھی نماز کو آتی تھی، تو دیکھا کہ مسجد سب خالی ہو گئی، ایک عورت ستون کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، کیا بات ہے؟ کہ پردے کی آیت نازل ہو گئی ہے اور مجھے ڈر ہو رہا ہے کہ میں پردے کے بغیر کیسے گھر جاؤں، کہ خود سے اپنے اندر ایمان آ گیا کہ ایک اندر کی روشنی، ایک باہر کی روشنی، دونوں بھی روشنی چاہیے، راستہ بتانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس پر چلنے کے لیے میرے اپنے اندر کی روشنی مجھے چاہیے، ایک میری آنکھ ہے، ایک راستے کی روشنی ہے، ایک اندر کی آنکھوں کی روشنی ہے، اندھا وہ دن میں بھی اندھا ہے، دن میں بھی اس کو اندھیرا ہے، نابینا ہے، وہ راستہ ہوتے ہوئے چل نہیں سکتا، راستے میں روشنی ہوتے ہوئے نہیں چل سکتا، اس لیے کہ راستے میں روشنی ہے، آنکھ میں روشنی ہے۔ ایک آدمی کے پاس آنکھ میں روشنی ہے، راستے میں روشنی نہیں ہے، تو چل سکے گا وہ بھی نہیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتایا ہے، راستہ بتایا ہے، لیکن اللہ معاف کرے میں اندھا ہوں، ایمان سے ہاتھ دھویا بیٹھا ہوں، دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہوں، مجھے راستہ نظر نہیں آتا۔ تو راستہ اندر کی بھی روشنی چاہیے، باہر کی بھی روشنی چاہیے، جب یہ اندر کی روشنی ملے گی تو انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تمام راستوں میں خیر نظر آئے گا، یہ انبیاء علیہ السلام کی قربانیوں کے زندگیوں کے راستے نظر آئیں گے، اور دلوں میں روشنی پیدا ہوگی، اطاعت کی طرف طبیعت چلے گی کہ میں دنیا میں آیا ہوں اطاعت کے لیے، عبادت کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے، میں مرنے والا ہوں، مر کر اللہ مجھے حساب لینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے پکڑنے والے ہیں، مجھے اللہ پر حساب لینے والے ہیں، یہ حساب کا احساس، حساب کی فکر اسے ڈرنے پر مجبور کرے گی، اللہ مجھ سے پوچھیں گے میں نے یہ کیوں کہا، یہ کیوں کیا، وہ ڈر اسے چلائے گا۔ اللہ ہمیں اپنا تقوی نصیب فرمائے، تقوی، خوف، اللہ اپنی خشیت نصیب فرمائے۔ تو بزرگان محترم، یہ مبارک دن ہمارے چل رہے ہیں، یہ مبارک ایام ہمارے چل رہے ہیں، یہ عشرے کی بڑی فضیلت ہے کہ فرمایا کہ کوئی اللہ پاک کے ہاں کوئی دن عمل کے اعتبار سے محبوب دن نہیں ہے اللہ کے پاس جتنے یہ دن 10 دنوں میں اللہ کے ہاں عمل، نیک عمل اللہ کو محبوب ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تکبیر، تحلیل اور الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو، خوب کثرت سے پڑھا کرو، عبادتیں خوب کرو۔ ایک روزے کی فضیلت 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور رات کا جاگنا لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب ہے، یہ جو راتیں گزر رہی ہیں 9 ذی الحجہ تک۔ اور کم سے کم ارادہ کریں انشاءاللہ کہ عرفے کے دن 9 ذی الحجہ کو کم سے کم روزہ رکھیں کہ وہ اس روزے کی فضیلت 1 سال، اگلے 1 سال پچھلے کے گناہوں کا وہ روزہ کفارہ بن جاتا ہے، کفارہ بن جاتا ہے، یعنی عید سے 1 دن پہلے والا روزہ۔ اور ان دنوں میں اپنے رہنے والوں میں عبادت کا ماحول بنائیں، عبادت کے لیے ترغیب دیں، جو آدمی جس چیز کی فکر میں رہتا ہے اس کی دعوت دیتا ہے، اس کو بولتا ہے، لیکن دنیا ہمارے ہاتھ آتی ہے تو موبائل نیا لیتا ہے تو اب بھی دکھاتا ہے یہ لے لو سستا ہے، دنیا کی دعوت دینے کو تو تیار ہے لیکن آخرت کی چیزوں کی دعوت دینے کو تیار نہیں ہے کہ اپنے درمیان میں رہنے والوں سے اس کی دعوت دے۔ اور 9، 10، 11، 12، 13 ان 5 دنوں میں تکبیر کہیں گے ہر نماز کے بعد، واجب ہے ہر مرد ہر عورت پر،
فجر کی نماز سے شروع کریں گے، 9 کے اور 13 کے عصر کو ختم کریں گے۔ اس کو ابھی مستورات میں بھی سمجھائیں، مردوں میں بھی آپس میں سمجھائیں۔ جماعت کی نماز سے تو پڑھتے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں، کبھی انفرادی نماز ہوتی ہے تو اس طرح تکبیر چھوٹ جاتی ہے، سب ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو اور ہمارے یہ قربانی کے ایام، مبارک ایام، ان 3 دنوں میں روزہ بھی حرام ہے، 10، 11، 12 روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اس دن تو گوشت خوب کھانا ہے، اس کو وقت کی عبادت ہے وہ، تو اس وقت اللہ کو قربانی سے زیادہ، خون بہانے سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ خون بہانے سے زیادہ اللہ کا کوئی محبوب عمل نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ کام کیا جا رہا ہے تو پورے اخلاق کے ساتھ کرنا ہے، ماحول کو پاک صاف رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کرنا ہے، کہ دونوں چیزوں کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے اس کام کو کریں۔ ماحول ایسا ہو کہ ہم وہ خون جہاں پہنچنا ہے اس کو کوئی گڑھا کے طور پر بنائیں، جو بھی بنائیں کہ خون کی بدبو نہ پھیلے، گندگی، وہ بوٹی اور وہ اوجڑیاں وغیرہ کہیں جا کر کچرے میں نہ ڈالیں، اس کے لیے نظام بنائیں، اجتماعی ماحول کا نظام بنائیں، تاکہ پاک صفائی کے ساتھ کام اچھی طرح ہو، ہماری قربانیاں کسی کو تکلیف دیے بغیر اللہ پاک کے ہاں قبول ہو جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ان دنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ لہو مات نبی کا جس